معزز حاضرین، سامعین و سامعات، آج 2 اگست بروز اتوار بعد نماز مغرب یہ علمی و روحانی مجلس تاریخی و مرکزی مسجد اہل حدیث اوپن بیٹگیری میں منعقد ہے۔ اس موقع پر ہم سب سے پہلے رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہم ہمارے آئے ہوئے خصوصی مہمان، ملک ہندوستان کے معروف و مشہور عالم دین، درس و تدریس کے ماہر، دعوت و تبلیغ کے بہترین اور جید عالم دین فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں شیخ محترم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین قیوم السماوات والارضین، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ وخلیلہ وصفیہ وامینہ علی وحیہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عزت مآب مسجد حاضہ کے امام و خطیب شیخ معاویہ جامعی حفظہ اللہ، اس مسجد کے ذمہ داران، اس کے مصلیان اور اس قریہ کے باشندگان، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، جو میرا موضوع ہے آج کا، وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا سبھاؤ، ہمارا برتاؤ، ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار، ہمارا سلوک، دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ۔ اسی موضوع پہ میری ایک نظم بھی ہے جو میرا عنوان ہے آج کا، ایک نعت پاک ہے۔ حسن اخلاق سے دشمن
کو گرا دیتے تھے۔ حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے۔ مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے۔ دل دکھاتے نہ تھے غیروں کا کبھی پیارے نبی۔ دل دکھاتے نہ تھے غیروں کا کبھی پیارے نبی۔ وہ تو بیزار کو پل بھر میں ہنسا دیتے تھے۔ وہ تو بیزار کو پل بھر میں ہنسا دیتے تھے۔ حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے۔ معاف کرنے کا ہنر میرے نبی سے پوچھو۔ معاف کرنے کا ہنر میرے نبی سے پوچھو۔ دشمن جاں کو میرے آقا دعا دیتے تھے۔ دشمن جاں کو میرے آقا دعا دیتے تھے۔ مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے۔ وہ غریبوں کے مسیحا تھے، ضعیفوں کے معین۔ وہ غریبوں کے مسیحا تھے، ضعیفوں کے معین۔ خود نہ کھا کر کے وہ اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ خود نہ کھا کر کے وہ بھوکوں کو کھلا دیتے تھے۔ مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے۔ حالت جنگ میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ وصیت کر کے بھیجتے تھے کہ کسی ضعیف کمزور کو نہیں چھیڑنا، اس پہ تلوار نہیں اٹھانا، کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرنا، کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو نہیں مارنا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، اس کی چند جھلکیاں میں پیش کر رہا ہوں۔ عورتوں بچوں ضعیفوں پہ نہ تلوار اٹھے۔ عورتوں بچوں ضعیفوں پہ نہ تلوار اٹھے۔ غازیوں کو یہ نبی صاف بتا دیتے تھے۔ حسن اخلاق سے دشمن کو گرا دیتے تھے۔ رب سے کرتے تھے دعا سب کی ہدایت کے لیے۔ راتوں کو جب دنیا سوتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا کر دے مولا۔ رب سے کرتے تھے
دعا سب کی ہدایت کے لیے، قوم مشرک کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے، مصطفیٰ کب کسی مجرم کو سزا دیتے تھے۔ آپ کا جود و سخا کیسے بیاں ہو اجمل۔ جود و سخا کا مطلب فیاضی، لوگوں کو دینا، لوگوں پر خرچ کرنا۔ آپ کا جود و سخا کیسے بیاں ہو اجمل، لال و گوہر وہ فقیروں پہ لٹا دیتے تھے، لال و گوہر وہ فقیروں پہ لٹا دیتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایک چیز ہے حسن اخلاق اور ایک چیز ہے منافقت۔ دونوں میں تھوڑی سی سملیرٹی ہے، تھوڑی سی مماثلت ہے۔ حسن اخلاق کی پہلے تعریف سمجھ لیجئے۔ حسن اخلاق جب بولا جاتا ہے نا، اخلاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا اخلاق، برا اخلاق، یہ سب جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اخلاق برے ہوتے ہیں۔ تو حسن اخلاق جتنی بھی اچھی عادتیں ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں، جن کو اخلاق فاضلانہ یا اخلاق کریمانہ یا مکارم الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ تو حسن اخلاق کہتے ہیں اچھا کیریکٹر، اچھا کردار، اچھا سبھاؤ، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھی جتنی عادتیں ہیں، سچ بولنا، امانت داری کے تقاضوں کو پورا کرنا، عفو درگزر کرنا، دشمنوں کو معاف کر دینا، کسی سے بدلہ نہ لینا، اور دوسروں کی مدد کرنا، اور ہمدرد باہمی، اخوت، مساوات، بھائی چارہ، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں کس میں داخل ہیں؟ حسن اخلاق کے اندر۔ اور ایک چیز ہے منافقت۔ دیکھیے، جو منافق ہوتا ہے نا، بظاہر وہ بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنا کے پیش کرتا، آپ سے ملے گا تو لگے گا کہ سب سے بڑا ہمدرد یہی ہے میرا، سب سے بڑا ہمدرد ہے یہ میرا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے مسکرا کے ملتا ہے، ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بظاہر آپ کو رجھاتا ہے، آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، آپ کو اپنا گرویدہ بناتا ہے، کہ آپ اس کی باتوں پہ یقین کر لیں، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حسن اخلاق ریل، جس کے اندر ریالٹی ہوتی ہے، سچائی، اصل میں جس کے اخلاق اوریجنل میں اچھے ہوتے ہیں، دل سے ہوتے ہیں، خلوص نیت کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے نا، وہ مکار ہوتا ہے۔ تو حسن اخلاق کی جو حقیقی صورت ہے، اوریجنل، وہی مکارم اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، اور اس کا جو دکھاوے کا روپ ہے نا، بناوٹ، وہ منافقت ہے۔ جو منافق ہوتا ہے صرف زبان سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، دل میں آپ کے لیے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، لیکن جو دل سے وہی ہمدرد ہوتا ہے آپ کا، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو دل سے آپ سے محبت کرتا ہے، جو آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج حسن اخلاق کے نام پہ منافقت کا بازار سجا دیا گیا ہے۔ لوگ ملتے تو ہیں، مسکرا دیتے ہیں، لیکن آستینوں میں خنجر چھپے رہتے ہیں، اس انتظار میں رہتے ہیں کب موقع ملے
اور اس کی عزت نفس پہ بلڈوزر چلا دیا جائے، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا جائے، اس کو چوراہے پہ بھری محفل میں ذلیل کر دیا جائے. یہ حسن اخلاق نہیں ہے دوستو. ہم اپنے بھائیوں سے ملیں اچھے جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، رحم دلی کا جذبہ ہونا چاہیے، اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ ہونا چاہیے، باہمی تعاون اور ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ حسن اخلاق ہے. اچھا، ہمارے وہاں یہ سمجھتے لوگ کسی سے ملاقات کے وقت تھوڑا سا مسکرا دو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر لو، رسمی طور پہ ہمدردی کے لیے آپ کچھ چند کلمات بول دو، بس یہی حسن اخلاق ہے. دوستو یہ بھی حسن اخلاق ہے، لیکن یہ کل نہیں ہے، یہ حسن اخلاق کا ایک چھوٹا سا جز ہے. یقیناً اپنے بھائیوں سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، حشاش بشاش مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی نیکی کا کام ہے اور یہ بھی حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے. یقیناً اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، ہمدردی کے چند کلمات بولنا، یہ بھی حسن اخلاق کا ایک حصہ ہے. لیکن دوستو حسن اخلاق کا دائرہ اتنا تنگ نہیں ہے، حسن اخلاق کا دائرہ بہت کشادہ ہے. حسن اخلاق یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. لیکن دوستو حسن اخلاق یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دو، ان سے بدلہ نہ لو. وہ رشتہ کاٹتے ہیں تو رشتہ جوڑو، وہ مدد کے محتاج ہیں تو مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، بیمار ہو جائیں تو عیادت کرو، مر جائیں تو ان کے جنازے میں جاؤ، خوشی کا موقع ہو تو ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، سچ بولو، امانتوں کو پورا کرو. اسی طریقے سے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، برادران وطن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور انسان تو کجا جانوروں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں حسن اخلاق کے اندر شامل ہیں. تو اس لیے دوستو اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں، اپنے کیریکٹر و کردار کو اچھا بنا لیں. اور ایک بات بتاؤں، دنیا میں جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، سب کے وہاں حسن اخلاق کی اہمیت ہے. کوئی قوم نہیں، کوئی مذہب نہیں کہ جس میں حسن اخلاق کی تعلیم نہ دی گئی ہو. یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے بھائی. یہ قابل قدر جوہر ہے ہماری زندگی کا، قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے. اسی سے ایک انسان جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اسی اخلاق کے اچھے ہونے کے نتیجے میں دلوں میں محبت کے پھول کھلتے ہیں، انتشار ختم ہوتا ہے، خلفشار ختم ہو جاتا ہے، برسوں کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبت کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اور اسی حسن اخلاق کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاتے ہیں، غمگسار بن جاتے ہیں، معاشرے سے خلفشار ختم ہونے لگتا ہے، سارے لوگ متحد ہو کے مل جل کے رہنے لگتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، دنیا کی تمام قومیں حسن اخلاق کو تسلیم کرتی ہیں اور دنیا کا ہر مذہب حسن اخلاق کا درس دیتا ہے. لیکن مذہب اسلام نے حسن اخلاق کے تمام گوشوں کو جس طرح کور کیا ہے اور حسن اخلاق کے تمام پہلوؤں پہ جس طرح زور دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا. دنیا میں بہت سے مصلحین آئے، دنیا میں بہت سے ریفارمرز آئے، دنیا میں بہت سے قائدین آئے، سبوں نے اپنی اپنی قوموں کو حسن اخلاق کا درس دیا. مگر آمینہ کے لال نے جس طرح اپنی قوم کو اور دنیا کی کہ تمام انسانوں کو حسن اخلاق کا جو درس دیا، میرے بھائیوں، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، قریب بھی نہیں کوئی پھٹک سکا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے کہہ دیا. خود اگر آپ کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں سے کوئی مائی کا لال
آپ کے قول و فعل میں تضاد ثابت کر دے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تو کسی اچھی بات یا اچھی صفت یا اچھی عادت کا حکم دیا مگر خود عمل نہیں کیے، جتنا کہا اس سے کہیں زیادہ عمل کر کے دکھایا۔ کوئی مائی کا لال قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ آمینہ کے لال مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تو حسن اخلاق کا درس دیا، لیکن آپ اس ترازو پہ پورا نہیں اتر سکے۔ بقیہ جتنے مصلحین آئے، جتنے ریفارمرز آئے، سب کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ جتنا انہوں نے کہا کر کے نہیں دکھا پائے، کہیں نہ کہیں جھول نظر آئے گا آپ کو، کہیں نہ کہیں کوئی کمی نظر آئے گی۔ اور ایسے ہی نہیں قرآن آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، قرآن نے آپ کے حسن اخلاق کی تعریف کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پہ فائز ہیں۔ اور آپ نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے نبی اور رسول بنا کے اس لیے بھیجا گیا۔ میرے بھائیوں، دعوت توحید کے بعد سب سے زیادہ محنت آپ نے لوگوں کے اخلاق کو سدھارنے پہ کی، اور اسی لیے آپ کہتے ہیں مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں آپ تو بہت قریب ہوتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہی بتا دیجئے آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی باہر بڑا اچھا رہتا ہے، دوستوں میں بہت اچھا، باہر بہت اچھا، لیکن گھر میں اچھا نہیں۔ اس کی بیوی بچے بتائیں گے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اوریجنل اخلاق اگر کسی کا جانچنا ہے نا، اگر کسی کی بیوی اس کی تعریف کرتی ہے، کسی کے بچے اس کی تعریف کرتے ہیں، صرف باہر کی تعریف کافی۔ اماں عائشہ نے کہا او لوگو، تم کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کائنات کے امام کا اخلاق کیسا تھا؟ ارے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن کی تعلیم ہے، وہی تو میرے آقا کا اخلاق ہے۔ قرآن کے سانچے میں اللہ نے ڈھال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قبل اس کے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور آپ کی زندگی سے کچھ جھلکیاں دکھاؤں آپ کے حسن اخلاق کی، آئیے میں کچھ حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ کتنا اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے اگر ہم اپنا اخلاق اچھا بنا لیں، اپنا معاملہ سدھار لیں، اپنا کیریکٹر سدھار لیں، اپنا سلوک سدھار لیں، اپنا برتاؤ سدھار لیں، اپنا بہیو سدھار لیں، معلوم ہے کتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہے اور کتنا بڑا ثواب ہمارے کھاتے میں درج ہونے والا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامت من حسن الخلق، قیامت کے دن ایک ترازو اور کانٹا لگایا جائے گا، وہ ترازو جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، بندوں کو بھی تولا جائے گا، رجسٹر اور دفتر بھی تولے جائیں گے۔ تینوں کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھا چٹھا آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ وہ قیامت میں جو ترازو لگے گا نا، میزان، وہ عجیب و غریب میزان ہوگا۔ یہ تمہارے دنیا والے ترازو کی طرح نہیں، جو بھی ڈال دو، اینٹا ڈال دو، پتھر ڈال دو، ریت ڈال دو، بالو ڈال دو، مٹی ڈال دو، وزن تو بتائے گا نا، مگر وہ ترازو، وہ کانٹا ایسا ہوگا، تمہاری ہڈیوں کا وزن نہیں بتائے گا، تمہاری چمڑیوں کا وزن نہیں بتائے گا، گوشت اور چربیوں کا وزن نہیں بتائے گا، وہ تمہارا ایمان دیکھ کر، تقوی دیکھ کر، تمہارا دل دیکھ کر تمہارا وزن بتائے گا۔ دنیا میں تم 100 کلو کے بھی ہو، 150 kg کے بھی ہو، مگر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، 0 وزن بتائے گا۔ مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارا وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سینے میں ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ رسول کی محبت ہے، تو احد پہاڑ سے زیادہ تمہارا وزن ٹھہرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی رسول، دبلے پتلے صحابی، یہ پڈلیاں ان کی کافی باریک باریک، ایک بار ازار پہنے ہوئے ہیں، درخت پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے ہیں، ہواؤں نے ازار کو ذرا ہٹا دیا
تو सहाबा नीचे खड़े तो उनकी बारीक पिडलियों को देख के हंसने लगे, जी कितने दुबले पतले आदमी। हाँ, आपने फरमाया अताजबूना मिन दिक्कति साक़ई, ओ सहाबा तुम अब्दुल्ला इब्ने मसूद की इन बारीक पिडलियों को देख के मजाक क्यों उड़ा रहे हो, हंस क्यों रहे हो। वल्लाहि इन्नहुमा ला अस्क़लु फिल मीज़ान यौमल क़ियामति मिन जबल उहुद, कयामत के दिन जब तराजू लगेगा और अब्दुल्ला इब्ने मसूद को की इन बारीक पिडलियों को तौला जाएगा, उहुद पहाड़ से ज्यादा इनका वजन निकलेगा। एक मोटे तगड़े आदमी को कयामत के दिन लाया जाएगा, बहुत भारी भरकम लहीम शहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूता बिर्रजुलिल अज़ीम समीन यौमल क़ियामा, एक बहुत भारी भरकम बदन वाले मोटे तगड़े आदमी को जब तराजू में तौलने के लिए ला के खड़ा किया जाएगा और उस कांटे में डाला जाएगा, फला युसावी इंदल्लाहि जनाह बऊजा, एक मच्छर के पर के बराबर भी उसका वजन नहीं निकलेगा। यक़रऊ इन शिअ्तुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, आपने कहा अरे पढ़ना चाहते हो कुरान की आयत पढ़ लो, कितने लोगों को कयामत के दिन हम बेवजन बना देंगे, कितने लोगों का कोई वजन ही नहीं निकलेगा। तो अल्लाह ताला तुम्हारी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई, अल्लाह तो किसी पे जुल्म नहीं करता। अल्लाह कहेगा भाई हमारे फरिश्तों ने भी जुल्म नहीं किया, जो लिखा है तुम्हारे रजिस्टर में सब सच लिखा है। हाँ, तुम्हारे रजिस्टर भी हम तौल के दिखा देते हैं, तुमको भी तौल देते हैं, तुम्हारे अमाल को भी तौल देते हैं, सब कुछ अपनी निगाहों से देख लो। अब आदमी ताज्जुब से कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कैसा रजिस्टर है भाई, ना छोटा गुनाह इसने छोड़ा ना बड़ा गुनाह छोड़ा, सारा का सारा इसके अंदर दर्ज है। तो मेरे भाइयों कयामत के दिन जब तराजू लगेगा ना, तौला जाएगा लोगों के अमाल को। पता है आपको, तौहीद के बाद कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा वजन निकलेगा तो हुस्ने अखलाक का निकलेगा। हुस्ने अखलाक ऐसा बनाओ, ये वो जौहर है ना, दुनिया में भी इसका बदला मिलता है। हुस्ने अखलाक, जिसका अखलाक अच्छा रहता है बिजनेस में भी वो आगे जाता है, दुनिया उसके करीब आती है, उसकी बातें सुनती है। देख लो, अगर मीठे बोल हैं, अच्छा स्वभाव है, अच्छा बर्ताव है, लोग आपके पास आते हैं। और अगर हमेशा चेहरे पे 12 बजे हैं, हमेशा आदमी गुस्से में रहता, हमेशा आदमी नशे में रहता, नाक भौं चढ़ाए हुए किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, उहुद की लड़ाई है, सहाबा से एक गलती हो जाती है, जिस पोजीशन पे अल्लाह ने कुछ सहाबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमात पे कुछ सहाबा को पोजीशन संभालने के लिए मुतय्यन कर दिया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की सरकर्दगी में आप अगर वहां गए होंगे जियारत के लिए, उहुद पहाड़ का एक लंबा सिलसिला, वहां पे बीच में शोहदाए उहुद हैं और वादी है जहां पे लड़ाई हुई थी। एक छोटी सी पहाड़ी, पता नहीं अब बची है कि नहीं, हमारे दौर में बस थोड़ी सी बची थी, तो उसको रखा गया है, उसको जबल रोमात कहते हैं। तीर अंदाजों को वहां बिठाया गया था कि देखो दुश्मन कहीं ऐसा ना हो इस पहाड़ी के पीछे से आके हमारे ऊपर हमला कर दे, तुम यहां पोजीशन संभालना। और आपने कहा था हम हारें या जीतें तुम्हें वहीं रहना है। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझ के सहाबा ने नहीं किया। अब जब जीत गए मुसलमान जंग के पहले राउंड में और गनीमत लोग लूटने लगे, तो यहां जो पोजीशन संभाले हुए थे उन्होंने कहा भाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी ना कहा था कि हम यहीं बैठे रहें, अब तो जीत गए हैं लड़ाई, चलो हम भी गनीमत लूटते हैं, अब जरूरत नहीं है यहां पोजीशन संभालने की। उनके कमांडर हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने समझाया कि नहीं भाई यहीं रहना है, हमें नहीं जाना है। बहरहाल वो नीचे उतर आए और दुश्मनों ने मौका पाया, वो पोजीशन खाली मिली और वहां पीछे से हमला कर दिया। और जब अचानक मुसलमानों के सरों पे ऐसा उतरे और सरों पे एकदम आए और मारना काटना शुरू किया, और आपको पता है 70 सहाबा शहीद हो गए, भगदड़ मच गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भी मैदान में सहाबा भागने लगे, हर एक को अपनी जान के लाले पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। और शैतान भी खेल खेल रहा था, गुत्थम गुत्था हो गए सहाबा, यहां तक कि आपस में ही एक दूसरे को मार दिया।
حضرت حذیفہ ابن یمان کے ابا کو لوگوں نے گھیر لیا. حضرت حذیفہ کہہ رہے یہ میرے ابا ہیں، میرے ابا ہیں. ارے چھوڑ دو بھائی، یہ دشمنوں میں سے نہیں ہے. مگر لوگ نہیں مانے، نہیں سنے، ایک بھی نہیں سنے، مار دیے ان کو. افراتفری، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. شیطان نے نعرہ لگایا، پیچھے دیکھو. پیچھے جب مڑے تو اپنے ہی بھائیوں سے مسلمان ایسا ہو گئے، گتھم گتھا ہو گئے، اور اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کیا. شیطان تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے. بخاری کی روایت ہے فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ. شیطان نے آواز لگائی اور کہا پیچھے دیکھو، آ گئے دشمن. جبکہ دشمن ابھی نہیں آئے تھے، ان کے اپنے ہی بھائی تھے، اپنے ہی صحابہ تھے. وہ ایسے ہو گئے اور آپس میں ان کو دشمن سمجھ کے ہڑبڑی کے اندر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے، اور تلواریں چلانی شروع کر دی. اب آپ بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی قرآن تعریف کر رہا ہے. ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی سرزنش نہیں کی، ملامت نہیں کی. چلو جو ہوا سو ہوا، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا نہیں کرنا. قرآن کی آیت اتر گئی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت تھی آپ پہ اے نبی کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے نرم پڑ گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گیر ہوتے تو صحابہ اس طرح آپ کو ہمیشہ نہ گھیرے رہتے. لوگ آپ کی محفل میں اس طرح نہ ہوتے، لوگ چھٹ جاتے، دور بھاگتے آپ سے. اخلاق اچھا نہ ہو تو لوگ دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یار کون اس کے پاس جائے گا. ہاں، ایک بھی ڈھنگ کی بات نہیں کرتا. ہاں، لوگ نہیں بیٹھتے ایسے لوگوں کے پاس. دنیا میں بھی دیکھ لو آپ، تو دنیا میں بھی جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لوگ اس کی محفلوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں. اس لیے ایک دائی، ایک مبلغ کو بھی سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے اخلاق بہتر رکھو. اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سب سے ہنس کے، مسکرا کے، خیر خیریت، کوئی الجھ جائے بھی تو اس کا جواب نہیں دینا. ہاں، اسی لیے قرآن حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو وامر بالعرف. یہ ہمارے علماء کے لیے بھی ہے، ذمہ داروں کے لیے بالخصوص، اور سب کے لیے ہے. یہ حکم نبی کو اللہ دے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں، نبی کو حکم دے رہے ہیں، لیکن معاملہ سب کے لیے ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی آپ معاف کر دیا کیجئے، درگزر کر دیا کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، جاہلوں کے منہ مت لگیے. ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے دیہاتوں میں ذرا عام طور پہ دیہاتی ذرا سخت ہوتے. ہاں، دیہاتی ذرا سخت ہوتے، جو گاؤں کھیڑے میں بالکل رہتے تو ذرا ان کے دل سخت ہوتے. اب انہیں بھی ہمیں حکمت سے اپنے پاس لانا ہے، حکمت سے انہیں بلانا ہے. دعوت و تبلیغ میں بھی حکمت ہونی چاہیے. اب اتنا ہارڈ جملہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اتنی سخت باتیں نہ کہ آدمی وہ ہماری باتیں سننا چھوڑ دے. تو اے نبی آپ عفو درگزر سے کام لیجیے، معاف کر دیا کیجیے لوگوں کی غلطیوں، بھلائی کا حکم دیجیے، اور جاہلوں کے منہ مت لگیے. ایک دوسری روایت میں پڑھتا ہوں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. ایک آدمی اگر اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے، اپنے کیریکٹر و کردار کو اچھا بنا لے، تو وہ ایک تہجد گزار اور نفلی روزے دار کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. اچھا کیوں؟ لیکن بھئی نفلی روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنا معمولی کام ہے، بہت مشقت کا کام ہے. تو ایک آدمی اگر اپنا اخلاق اچھا بنا لے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے. اور ایک آدمی جو نفلی روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. اب آخر حسن اخلاق میں ایسی کون سی بات ہے کہ اتنا اونچا مقام اللہ دے رہا ہے آپ کو؟ اچھا وہی بات آ جاتی ہے کہ تب یہاں وہ حسن اخلاق نہیں مراد ہے کہ بس ملے رسمی طور پہ، سرسری طور پہ، روٹینی اور روایتی اور خیر خیریت ٹھیک ٹھاک، تھوڑا سا مسکرا دیے چل دیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے حسن اخلاق. لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ فضیلت آپ کو ملے، دل سے اپنے بھائیوں کا ہمدرد بننا پڑے گا.
गालियां भी सुननी पड़ेंगी, गालियां सुन के आपको दुआएं देनी पड़ेंगी। कोई रिश्ता काट रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, कोई आपको दावत नहीं दे रहा उसको भी दावत दे के अपने वहां बुलाना पड़ेगा, कोई गाली दे रहा है उसको भी माफ करना पड़ेगा, कोई हमारा जानी दुश्मन है उसको भी माफ करना पड़ेगा। और इसके लिए दिल गुर्दे की जरूरत है, मुजाहदे और मेहनत की जरूरत है, सब्र और तहम्मुल की जरूरत है। जैसे रोजा रखने के लिए सब्र की जरूरत है, मुजाहदे की जरूरत है, नफली इबादत के लिए तहज्जुद के लिए सब्र की जरूरत है। आसान नहीं है। कोई गाली दे रहा है और दुआ दे के बताओ जरा। हमारे नौजवान लड़कों को आप देख लें, रास्ता चल रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, थोड़ी सी कहीं ठोकर लग जाए, थोड़ा सा टच हो जाए, फौरन आस्तीन चढ़ाएंगे, बाइक से उतरे, गाली गलौज मार पीट। हाँ, अरे भाई उसी को आप अपने अखलाक से डील कर सकते हो, सामने वाले को ज़ेर कर सकते हो। चलो भाई जान दो, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाती है गलती। हाँ, जान के तो ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ, चलो गाड़ी है, थोड़ी सी टच हो गई होगी या कहीं ठोकर लग गया रास्ता चलते हुए, लेकिन हम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। फौरन जबान पे आज हमारे बच्चों का अखलाक इतना करप्ट हो चुका है, इतना बर्बाद हो चुका है, बात बात में गालियां, न बड़ों का एहतराम, न छोटों पे शफकत। बड़ों के साथ आज शहरों में, देहात में तो शायद मामला कुछ गनीमत हो, लेकिन शहरों में हम देखते हैं बड़ों के साथ, बड़ी उम्र वालों के साथ बच्चे ऐसे टोन में बात करते, ऐसे लहजे में बात करते कि मेरे ख्याल आप देहातियों को तो इतना गुस्सा आएगा ना कि आप सोचोगे खींच के इसको थप्पड़ मार दूं। यार ये बड़े आदमी से ऐसी बातें कर रहा। बुजुर्गों का कोई एहतराम न कोई इज्जत। शहरों में मामला बहुत खराब है, बात बात में गाली और कोई भी इज्जत नहीं, कोई भी एहतराम नहीं, किससे किस तरह बात करनी चाहिए। तो ये हमें अपने बच्चों को अदब सिखाना पड़ेगा कि बड़ों का क्या एहतराम है, किसका क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, बुजुर्गों का क्या मकाम है, रिश्तेदारों का क्या मकाम है, और जिसका जो मकाम है उसको वो मकाम दिया जाए। ये हमारी शरीयत हुक्म देती है। तो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं सबसे करीब मेरे वो लोग होंगे, सबसे महबूब भी होंगे, सबसे करीब भी होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामती अहासनुकुम अख़लाक़ा। तुम में से जिसके भी अखलाक अच्छे होंगे क़यामत में मेरा सबसे महबूब होगा और मेरे सबसे करीब होगा, और जिसके अखलाक सबसे बुरे होंगे वो उतना ही दूर होगा। कितना ऊंचा मकाम है। आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा है, जिसका अखलाक बीवी बच्चों के लिए। बाज लोग दोस्तों के साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, बाहर है तो बहुत अच्छे हैं, मगर घर में आते तो अच्छे नहीं होते। बीवी को बात बात पे डांटना, गाली देना, मारना, वो अपना पैदाइशी हक समझते। अरे भाई वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां होती हैं, अब उसकी भी खताओं को दरगुजर कर दीजिए, यार मोहब्बत से समझाइए। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी बीवियां थी, कहीं कोई एक वाकया भी आप बता दीजिए कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को लेकर, कपड़े को लेकर किसी बीवी को डांटा हो या मारा हो। ये कोई मैटर ही नहीं था। आज हमारे वहां थोड़ा सा अगर नमक ज्यादा हो जाए, कहीं रोटी कच्ची हो जाए, हाँ, कहीं चावल अगर जल जाए तो उसमें भी लोग पिटाई शुरू कर देते हैं। आपने कभी भी इसके लिए, आप अपने जूते खुद सिल लेते थे, कपड़े टाक लेते थे, बकरी का दूध निकाल लेते थे, और घरों में रहते थे तो बीवियों का हाथ भी बटा देते थे। देहात में खासतौर से इसको बहुत मायूब समझा जाता है। अगर कोई घर के काम में कोई हाथ बटा ले, बीवी मरती है तो मरती रहे, बुखार में है तड़पती रहे, मगर शौहर मजाल नहीं है कि किचन में जाके जरा एक टाइम दाल चावल ही पका दे। रोज तो वो पकाती है, एक दिन अगर हम पका देंगे तो क्या हमारी शान घट जाएगी। हाँ, एक डॉक्टर साहब हैं, जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हैं, हमारे बहुत खास हैं, ऐसे एक डॉक्टर हुआ करते हैं हमारे वहां मुंबई में, वो भी हमसे बहुत क्लोज हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहते हैं मौलवी साहब, मैं डॉक्टर हूं, मेरी अपनी बीवी बुखार में तड़प रही थी, मैंने पैरासेटामॉल निकाला बैग से, माथे पे हाथ रखा
میں نے کہا کہ تمہارا ٹمپریچر تو بہت زیادہ ہے, تمہیں تو فیور ہو گیا ہے, بخار ہو گیا ہے. ایک گلاس پانی میں نے نکالا, ایک ٹیبلٹ نکالا بیگ سے اور لے جا کے اس کے ہاتھ میں دیا, پانی پکڑایا, جلدی سے گولی کھا لو. کہہ رہے ہماری والدہ دیکھ رہی تھی. اچھا تو اب جورو کا غلام ہو گیا, اب تو بیوی کو پانی بھی دینے لگا اپنے ہاتھ سے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو نے بیوی کے ہاتھ میں گلاس بھرا پانی دیا. کہنے لگے اماں بخار سے تڑپ رہی تھی. ہاں, میں نے کہا, کہنے لگے بیٹا ہم مر گئے تھے, ہم کو بول دیتے اور کسی فرد کو بول دیتے, تمہیں دینے کی کیا ضرورت. یہ ذہنیت جو ہے بہت خطرناک ہے. یہ رشتہ جو ہے بڑا پائیدار رشتہ ہے, کوئی ایسا ویسا رشتہ نہیں ہے, یہ محبت کا رشتہ ہے اور اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے درمیان محبت ڈالی. تو اخلاق گھر میں بھی اچھا ہونا چاہیے, باہر بھی اچھا ہو, گھر کے اندر بھی اچھا ہو, بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. آئیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں. قبل اس کے کہ میں کچھ واقعات نقل کروں, پہلے خادم رسول حضرت انس کا نام آپ نے سنا ہوگا. بچے ہیں, ہاں بچے ہیں, جیسے یہ بچہ ہے, یہ بچہ ہے, چھوٹے ہی تھے, ان کی والدہ لا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. خویدم کا یا رسول اللہ. خویدم کہتے چھوٹے ننھے خادم کو, چھوٹے تھے. یہ اب آج سے آپ کی خدمت کرے گا, اسے آپ قبول فرما لیجئے. یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا, آپ کی ضرورت جو بھی لگے آپ اس بچے کو بولو, یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. ہاں, اب اس سے بڑھیا کون بتا سکتا ہے کہ آقا کا اخلاق کیسا تھا. حضرت انس کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, پورے 10 سالوں تک میں نے کائنات کے امام کی خدمت کی ہے. فواللہ ما قال لی اف قط, پورے 10 سال میں کبھی آپ نے اپنی زبان سے مجھے اف نہیں کہا, ڈانٹا تک نہیں. اگر کوئی کام میں نے کر دیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیوں کیا, اور اگر نہیں کیا تو آپ نے یہ بھی پلٹ کے نہ پوچھا کیوں نہیں کیا. اور جب آپ کے حسن اخلاق کی تعریف بیان کیا حضرت انس نے, یہ تو اخلاق ہے, تو آپ کے جسم اطہر کی بھی تعریف کرنے لگ گئے. سنو میرے آقا, میرے مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جیسے بہتر تھا, آپ کا پیکر, آپ کا حلیہ, آپ کا سراپا, آپ کا چہرہ بھی ویسے ہی خوبصورت. دنیا میں اتنا حسین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم ملائم کسی ریشم کو بھی میں نے نہیں پایا. ریشم کتنا ملائم ہوتا ہے, ہاں, اتنا ملائم ریشم کو بھی نہیں پایا. اتنا گداز اور اتنا ملائم ہاتھ. لیکن ملائم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ طاقت نہیں. ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی, ایک صاحب اٹھے اور کہنے لگے ملائم جو ہاتھ ہوتا نا اس میں طاقت نہیں ہوتی, ہارڈ ہوتا ہے جو فولادی ہاتھ, لوہے کے جیسا. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا, یہی تو کمال ہے کہ طاقت بھی بھرپور اور حسن بھی بھرپور. میں نے کہا جب حدیث کہہ رہی ہے, آپ کا خادم کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ نرم تھے, تو آپ کیوں اس بات پہ تلے ہوئے ہیں یہ کہلوانے پہ کہ آپ کے ہاتھ بہت ہارڈ تھے. ہارڈ جو ہوتا سخت, وہ خوبصورت نہیں مانا جاتا ہے. کوئی نہیں بولے گا کہ آپ کے ہاتھ بہت, ہاں نرم ہے تو ہر آدمی کہے گا آپ کے ہاتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں, بہت نرم ملائم ہیں. کہتے ہیں واللہ ما مسست حریرا ولا دیباجا قط الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے ہتھیلی سے زیادہ ریشم کو بھی ملائم نہیں پایا. ولا شممت مسکن ولا عطرا قط اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا آپ کا پسینہ مہکتا تھا اتنی خوشبو کسی مشک و عنبر میں بھی نہیں پائی میں. حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا, حضرت انس کو آپ نے اف تک نہیں کہا. 10 سال تلک آپ کا خادم جو رہا ہے
اور اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش. طائف کا واقعہ یاد کیجئے. اس جسم مبارک پہ ہوئی سنگ کی بارش، طائف کے مکینوں کے لیے پھر بھی دعا ہے. طائف کے مکینوں کے لیے پھر بھی دعا ہے. اور خوشبو میں لیے لوٹا ہے، خوشبو میں بسا لوٹا ہے وہ شخص اپنے گھر. خوشبو میں بسا لوٹا ہے وہ شخص اپنے گھر، جس شخص نے بھی دست محمد کا چھوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل، مضبوطی سے پکڑے تو نہ گمراہ ہوں اجمل. قرآن و سنن آپ نے امت کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کے خادم کا یہ بیان اور اسٹیٹمنٹ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے، اور آپ کا اخلاق کیسا تھا. تو دوستو میں کچھ جھلکیاں دکھا دیتا ہوں آپ کے حسن اخلاق کی. قرآن نے ایسے ہی تعریف نہیں کر دیا ہے دوستو. دیکھیں ہمارے وہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، آدمی حد سے زیادہ بوڑھا ہو گیا اگر، تو ہم لوگ اس کو ویسٹ چیز سمجھتے، بیکار کی چیز. اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بچے بھی نہیں سنتے جی گھروں میں. اور آج کے بچے کان میں ایئر فون ٹھوسے ہوئے ہیں، موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں. ابا دوائی مانگ رہے ہیں، ابا پانی مانگ رہے ہیں، ابا کو کھانسی آ رہی ہے، گلے میں لقمہ اٹکا ہوا ہے، بیٹا ذرا گلاس پانی دے دو. ارے بابا بیٹھے رہو نا، تھوڑا ابھی گیم کھیل رہے ہیں، کیا ٹر لگائے ہو، ہر دم آواز دیتے رہتے ہو، ہر دم کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہو. ہاں تو جو لوگ کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ہمارے ہی بچے ان کو کچرا سمجھ لیں. اب یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بزرگوں کی کتنی اہمیت. اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے جن کو ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، ان کو مار کے ہم لوگ کبھی کبھی مسجد سے باہر کر دیتے. بہت سی مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے وہاں تو حالات ٹھیک ہے، بہت سی مسجدوں میں بچے ڈرے سہمے وہاں کونے میں کھڑے رہتے ہیں. میں جان نہیں کہ وہ آ کے صف میں کھڑے ہو جائیں، ہاں، یا مار کے ان کو بھگا دیا جاتا ہے. تو جو دبے کچلے ہیں، یا تو بہت زیادہ بچے ہیں، یا بوڑھے ہیں، یا خادم ہیں، غلام ہیں، لیبر ہیں، ہمارے ہاتھوں کے نیچے کام کرنے والے، یہ جو معاشرے کا دبا کچلا طبقہ، جن کو ہم منہ نہیں لگاتے، جن کی باتیں ہم نہیں سنتے، جن کو ہم کوئی مقام دینا نہیں چاہتے، ان کو کائنات کے امام نے کتنا مقام دیا میں وہ بتانا چاہتا ہوں. بڑے لوگوں کو چھوڑیے، کمزوروں پہ پہلے بات کرتے ہیں. ایک بار ایسے مجلس جمی ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی آئے. بوڑھے آدمی محفل میں آتے ہیں، لوگ ان کو جگہ دینے میں لیٹ کر دیتے، تاخیر کر دیتے ان کو جگہ دینے میں. جو مناسب جگہ ان کو ملنی چاہیے کہ کوئی بڑا آدمی بڑی عمر کا آ گیا تو بھائی اس کے لیے جگہ خالی کر دو، کرسی ہے تو کرسی دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں نے اس ضعیف اور بزرگ آدمی کی صحیح معنوں میں اس طرح قدر نہیں کی جس طرح ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا لیس منا من لم یعرف شرف کبیرنا، ہمارے بوڑھوں اور بزرگوں کی عزت جو کرنا نہ جانے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اور جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر. وہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوتے. کمال دیکھیے، حضرت ابو بکر کب کا مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ابا کو یہیں چھوڑ گئے، آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی تھی، بڑی عمر ہو گئی تھی، 80 پلس 90 پلس. اب ایک دم بال پک کے بالکل وائٹ ہو چکے. مکہ فتح ہو گیا ہے، جو لوگ ابھی تک مسلمان نہیں جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو دو لوگ ٹانک کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں، اٹھا کر کے لاتے ہیں، اتنے بوڑھے ہو گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو بے چین ہو گئے. آپ نے کہا حلا ترکت الشیخ فی بیتہ، تم لوگوں نے ان کو زحمت کیوں دی میرے پاس لانے کی؟ آ کے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں چل کے ان سے ملاقات کے لیے جاتا، ان کے گھر میں جاتا. تم لوگ کہے ان کو اٹھا کے لائے، میں چل کے جاتا، میرا حق تھا. اللہ. ایک بوڑھی خاتون ایک بار مدینے میں آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی، ملاقات کے لیے آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کون؟ کہنے لگی انا جثامہ المزنیہ، میرا نام جثامہ المزنیہ ہے. آپ پہچان گئے. آپ نے کہا اماں اندر تشریف لائیے. بوڑھی خاتون تھی. آپ نے کہا جثامہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کا نام آج سے حسانہ رکھ دیتے. فوراً نام چینج کر دیا. عقیقے کی ضرورت نہیں. ہمارا لوگ پوچھتے جی مولوی صاحب نام بدلنا ہے تو کیا عقیقہ کرنا پڑے گا؟ نام بدلنے کے لیے خراب نام بدل ڈالو جی، ختم کرو معاملہ. خراب نام اچھا نہیں ہوتا. ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے انسان کی زندگی. خراب نام اس کو بدل ڈالو. آپ نے فوراً آن اسپاٹ بدل دیا. گھر میں لائے، عزت سے بٹھایا، خیر خیریت پوچھ رہے ہیں. اور اماں سناؤ، اتنے زمانے بعد آپ ہمارے گھر کو آئی ہیں. ہاں، اتنے زمانے بعد کیسے یہ سال گزرے، کیسے ایام گزرے، اماں تمہاری تو کوئی خیریت نہیں ملی. دیر تک آپ پوچھتے رہے خیر خیریت. اماں عائشہ اندر سے نوٹ کر رہی ہیں. جب وہ چلی گئی اجازت لے کے، اماں عائشہ کہتی ہیں اتقبل علی هذا العجوز هذا الاقبال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھلا اتنی بوڑھی عمر رسیدہ خاتون کو بھی اتنا کوئی منہ لگاتا ہے؟ اتنا کوئی بھاؤ دیتا کیا؟ پوچھے چلے جا رہے ہیں کیفا انتی کیفا کنتی بادنا، اور اماں سناؤ، جیسے لگ رہا ہی نہیں کہ اماں. آپ ناراض ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ تمہیں نہیں معلوم یہ عورت کون ہے؟ انہا کانت تاتینا زمن خدیجہ، یہ ہماری بیوی خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہے. جب ہم مکے میں ہوتے تھے تو ہمارے گھر کو آیا کرتی تھی. اتنے زمانے کے بعد آج واپس میرے گھر کو آئی ہے. اب بتاؤ میں ان کی خیریت پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ ان حسن العہد من الایمان. آپ نے فرمایا لوگوں کی خبر گیری کرنا، ان کی کیفیت، ان کی حالت دریافت کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے جی. معمولی مت سمجھو آپ. ایمان کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے برانچز ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے درجے ہیں. یہ بھی ایمان میں داخل ہے. یہ مت سوچو کہ بس ہم نے کہہ دیا آمنت باللہ، میرا اللہ پہ ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، کتاب پہ ایمان ہے، بس باقی معاملہ ختم ہو گیا. ایمان کو ایک دم کمپلیٹ اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے. بچوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتا. چھوٹا بچہ، ایک بار ام محسن صحابیہ ہیں، چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لا کے آپ کی گود میں دے دیتی. بچہ پیشاب کر دیتا ہے. ہاں، پیشاب کر دیتا ہے. اور کس کے کپڑے پہ لگا پیشاب؟ کس کے جسم اطہر پہ لگا؟ جو کائنات کا امام ہے بھائی، نبیوں کا سردار ہے. مگر آپ نے غصہ نہیں کیا، پانی منگوایا اور پانی کے چھینٹے آپ نے مار لیے. معاملہ ختم. آج ہمارا اپنا ہی بچہ اگر ہم اٹھا لیتے ہیں اور کہیں پیشاب کر دیتے، لے جا جی فلانی کی امی کیا لا کے پکڑا دیے تمہیں، ہمارے کپڑے خراب کر دیے جی. ہاں، اپنے ہی بچے کو ہم لوگ غصہ کرنے لگتے ہیں. مگر آپ غصہ نہیں. بچے چھوٹے چھوٹے جو آج ابھی پیدا ہوئے ہیں، لوگ لاتے تھے کپڑوں میں لپیٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحنیک کروانے کے لیے. کھجور آپ منہ میں چباتے تھے، خوب اس کو پیستے تھے، باریک کرتے تھے، اور اس کو بچے کے منہ میں لگا دیتے تھے، تاکہ سب سے پہلی چیز جو بچے کے پیٹ میں جائے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، برکت کے لیے. اللہ تحنیک کرواتے تھے. اور اس دور کے بچے بھی ماشاءاللہ کیا بچے ہوا کرتے تھے. ایک بار محفل جمی ہوئی ہے، دائیں طرف ایک چھوٹا بچہ، جیسے یہ میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا، رائٹ سائڈ،
اور بائیں طرف جو بڑے بوڑھے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دودھ کا پیالہ لایا گیا آپ کے پاس ہدیے میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رائٹ سائڈ سے شروع کیا جائے، تھوڑا آپ نے نوش کیا، اب دوسروں کو بھی پلانا ہے تو رائٹ سائڈ سے شروع کرنا، تو دیکھا یہاں چھوٹا بچہ ہے، تو آپ سوچتے ہیں اگر اس بچے کو دے دوں گا تو بڑوں کا حق مارا جائے گا، بائیں طرف بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کو دیا پہلے تو اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی کہ پہلے دائیں سے کام شروع ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اجازت لیتے ہیں۔ ہمارے وہاں اتنے چھوٹے بچے سے کیا اجازت لینا جی، ہاں کیا بھی اس کی کیا حیثیت ہے، ہاں؟ مگر آپ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں ہے، بچے کے سامنے کر کے پوچھتے ہیں، بیٹا یہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو پہلے پیالہ دے دوں، پھر اس کے بعد میں تمہیں دوں گا۔ مگر وہ بچہ بھی کیا بچہ تھا، بول پڑا، مجھے کیا بھی ضرورت نہیں، بھوک نہیں لگی ہے، دودھ پینے کی کوئی زیادہ حاجت نہیں ہے، لیکن کائنات کے امام مدنی سردار، آج تو میری بھی قسمت جاگ اٹھی، اور آج مجھے اللہ اتنا اونچا مقام عطا کرنے والا ہے، میں سوچتا ہوں پیالے پہ جہاں آپ نے منہ رکھ کے پیا ہے وہیں منہ رکھ کے پہلے میں پیوں گا۔ آج یہ نصیبہ میرا جاگ گیا ہے، میری قسمت جاگ گئی ہے، نبی کا جوٹا مجھے ملنے والا ہے، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، میں نہیں دیتا کسی کو، ویسا ہوتا تو دے دیتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا پہلے تم ہی پی لو، وہیں سے اس نے پیا جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کے پیا۔ تو کیسے بچے ہوا کرتے تھے، اور ان کی مائیں ان کی تربیت بھی کیسا کرتی تھی۔ یہ حضرت انس ہے نا، چھوٹے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسی کام کے لیے بھیجا، جا رہے تھے، رستے میں بچے کھیل رہے تھے، وہیں مل کے کھیلنے لگے، بھلا گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پیچھے سے ہاتھ رکھا سر پہ، انس تم کو میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا؟ ارے ہاں وہ تو میں بھول گیا تھا۔ کھیلنے لگے، بچے ہیں، کھیلنے کی عمر ہے۔ آپ نے کہا اچھا چاہو ٹھیک ہے، وہ میرا کام کر کے آ جاؤ تم۔ اب جب کام کرنے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر کو پہنچے تو لیٹ ہو گئے۔ اماں پوچھتی ہیں ام سلیم جلیل القدر صحابیہ، بیٹا آج لیٹ کیوں ہو گئے؟ اماں جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے مجھے بھیج دیا تھا تو ذرا میں لیٹ ہو گیا۔ بیٹا وہ کون سا کام تھا جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا تھا؟ مگر بچے کا جواب سنیے، کہتے ہیں اماں یہ راز کی بات ہے، دنیا میں کسی کا راز ہوتا تو میں شاید تمہیں بتا دیتا، مگر یہ اس ذات کا راز ہے جس کو میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا، نہیں بتا سکتا میں، اس لیے کہ یہ مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بھلے آپ میری ماں ہیں لیکن آپ کے ساتھ بھی میں اسے شیئر نہیں کر سکتا، وہ میرے دل میں ہی رہے گا، مرتے دم تک میرے ساتھ یہ راز جائے گا۔ اب ایک بچہ سوچو اپنی ذمہ داری ایسی محسوس، اس دور کے بچے بھی کیا بچے ہوا کرتے تھے، کیسی تربیت ان کی مائیں ان کی کرتی تھی۔ دوستو غلام جو ہوتے ہیں نا، یا ہمارے اب تو غلامی کا دور ہے نہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں کے نیچے تو بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں نا، جو ہمارے نوکر ہیں، جو ہمارے لیبر ہیں، یا ہمارے کھیت میں کام کرتے ہیں، کھلیانوں میں کام کرتے ہیں، اب ان کی کتنی حیثیت ہوتی ہے، نہ جانے دن میں ہم لوگ کتنی گالیاں نکال دیتے ہیں، نہ جانے کتنی بار انہیں ڈانٹ دیتے ہیں، نہ جانے کتنی بار انہیں جھڑکیاں دے دیتے ہیں، کیا کیا سناتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بار حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری نے ایک جوڑا پہنا ہوا ہے، اور وہی سیم جوڑا اپنے غلام کو بھی پہنایا ہوا ہے۔ پوچھا گیا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو مالک ہیں، وہ غلام ہے، دونوں کا جوڑا سیم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فرق تو ہونا چاہیے نا مالک اور غلام میں۔ کہنے لگے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک بار میں نے ایک غلام کو برا بھلا کہہ دیا، سخت سست کہہ دیا، اور وہ بھی اس کی ماں کے حوالے سے کہا میں نے، کالی عورت کا بیٹا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا یہ حضرت بلال حبشی تھے، لیکن نام نہیں آیا ہے، کالی عورت کا بیٹا میں نے کہہ دیا۔ اس نے جا کے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی کہ ابو ذر نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا اعیرتہ بامہ، او ابو ذر، اس کی ماں کا نام لے کر تم نے اسے ذلیل کیا ہے۔ تم ایسے آدمی ہو، جاہلیت کی خصلت ابھی بھی تمہارے اندر باقی ہے۔ یہ غلام جو ہے، نوکر ہیں، یہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہوا ہے، تمہارے انڈر میں یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہیں تمہارے دینی بھائی۔ تو جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو انہیں پہناؤ، اور طاقت سے زیادہ ان کے اوپر کام کا لوڈ مت ڈالو، اور اگر ڈالو تو ان کا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہنے لگے جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، جو میں کھاتا ہوں وہی اپنے غلام کو کھلاتا ہوں، جو میں جوڑا سلاتا ہوں پہنتا ہوں وہی اپنے غلام کو بھی پہناتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود بدری صحابی رسول ہیں جلیل القدر، ایک بار کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور اپنے ایک غلام کی پٹائی شروع کر دی۔ کوڑا اٹھایا، بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بے ہے غلام بیچارہ، کون بچانے آئے گا، کون مدد کے لیے آئے گا؟ کتنی حیثیت ہوتی تھی غلاموں۔ اتنے میں کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود۔ وہ ابو مسعود، خبردار خبردار خبردار۔ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کائنات کے امام مدنی سردار چلے آ رہے ہیں۔ مارے ڈر کے کوڑا چھوٹ کے میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے، فوراً میری زبان سے نکلتا ہے، ہوا حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اسی وقت اللہ کی رضا کے لیے میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ابھی اسی وقت اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہیں جلا دیتی۔ جتنا تم اس غلام کے مارنے پہ طاقت رکھتے ہو، تمہارا اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں سزا دینے پہ طاقت رکھتا ہے۔ فوراً آزاد کر دیا۔ یہ حیثیت تھی۔ آپ اسٹیٹس دیکھ کے دوستی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے وہاں ہمارے بچے نوجوان دوستی کس سے کرتے ہیں؟ اسٹیٹس دیکھ کے، خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھ کے، روپیہ پیسہ دیکھ کر، فائنینشیل حالت دیکھ کر۔ اگر کسی کا باپ پیسے والا ہے تو ہمارے بچے بھی اس سے جلدی دوستی کر لیتے۔ کیوں جی؟ اچھا کھلائے گا، پہنائے گا، اچھا ہم کو گھمائے گا، بائک پہ سیر کرائے گا، یہ ڈھابے، یہ ہوٹل، وہ ہوٹل۔ جس کے پاس خود ہی کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کھلائے گا جی؟ ہاں، ہونا یہ چاہیے کہ دوستیاں کس سے ہوں؟ کوئی اچھا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، ہاں، شریف لڑکا ہے، بھلے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسے والوں کو بہت اونچا مقام عطا کر دیتے تھے۔ ظاہر اسلمی ایک معمولی شکل و صورت کے آدمی ہے، دیہاتی آدمی ہے۔ جیسے آپ دیہات میں رہتے ہو نا، دیہات سے اپنا سامان بیچنے شہر میں لے جاتے، جیسے آپ ہبلی لے جا کے، دھارواڑ لے جا کے اپنا کوئی یہاں کی کوئی پیداوار ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی پھل ہے، آپ لے جا کے وہاں بیچو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اندر بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ معمولی شکل و صورت کے دیہاتی آدمی جی، جب دیہات سے جاتے مدینہ شہر میں اپنا سامان بیچنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ لے کے جاتے تھے، گاؤں کی چیز، گاؤٹی چیز۔ تو جب وہاں جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی کوئی چیز گفٹ دیتے۔ کیوں؟ ہدیہ دینا چاہیے، ایک دوسرے کو محبت پیدا ہوتی ہے اس سے دلوں میں۔ ایک بار حضرت ظاہر اسلمی مدینے اپنا سامان بیچنے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جاتے ہیں، آپ کو ہدیہ دے دیں، اس کے بعد بازار میں جا کے اپنا سامان بیچوں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، سیدھے بازار میں چلے جاتے ہیں، ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں، اپنا سامان زور زور سے بیچ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا آپ کے دیہاتی دوست آپ سے ملنے آئے تھے۔
आपने पूछा कहाँ गए, वो तो बाजार चले गए। आप उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं, जाते हैं बाजार में, मंडी में, देखते हैं एक जगह हजरत जाहिर असलमी आवाज लगा रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, पीछे से उन्हें चिमटा लेते हैं, अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं मैं यश्तरी मिन्नी हादल गुलाम। आप भी आवाज लगाने लगते हैं, मैं इस गुलाम को बेच रहा हूं, लोगों कौन खरीदेगा। थोड़ा सा ऐसा मुड़ के देखते हैं, अरे ये तो कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ा हुआ है। अपनी पीठ को आपके पेट में चिमटाने लगते हैं बरकत के लिए। हाँ, और उसके बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे आदमी को न शक्ल, न सूरत, न फैमिली बैकग्राउंड, न पैसा, न कौड़ी, देहाती आदमी, मुझे कौन खरीदेगा। मुझे आप बेचोगे तो बहुत सस्ते में मैं बिक जाऊंगा। आप फरमाते हैं ओ जाहिर, वलाकिन्नका इंदल्लाह गाली, तुम अपने आप को सस्ता क्यों तस्वुर करते हो, अल्लाह की निगाहों में तुम बहुत महंगे हो, बहुत कीमती हो, तुम्हारी बहुत कीमत है अल्लाह की निगाह। अल्लाह शक्लें नहीं देखता, तुम कितने हसीन और जमील हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये अल्लाह को इससे गरज नहीं। अल्लाह दिल देखता है, तकवा देखता है, ईमान देखता है, किसके सीने में अल्लाह रसूल की मोहब्बत भरी हुई है, किसके सीने में तकवा है, ईमान की दौलत है। अल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, तुम्हारे माल से, तुम्हारी शक्लों से, तुम्हारे जिस्मों से अल्लाह को कुछ लेना देना नहीं है, वो तो दिल देखता है, अमल देखता है। दोस्तों, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि कायनात के इमाम मदनी सरदार का एक वस्फ और एक आला सिफत अभी मैंने अपनी नात में भी आपको बताया, जानी दुश्मनों को भी आप माफ कर दिया। अफवो दरगुजर, यह आपकी जिंदगी का वो बाब है। मैं कहता हूं, जितनी गुस्ताखियां लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने की, जितनी दुश्मनियां की, आपको गालियां दी, आपके साथ लड़ाइयां की, आपको बेघर किया, ऐसे दुश्मनों को तो कोई माफ शायद ही करे। मगर दुनिया ने देखा, आमिना के लाल ने जब मक्का फतेह होता है, आम माफी का आप ऐलान कर देते, सारे दुश्मन आपकी निगाहों के सामने थे, आप चाहते तो पकड़ पकड़ के, चुन चुन के एक एक से बदला ले लेते, सूली पे टंगा देते। एक सहाबी रसूल मक्का में जब दाखिल हो रहे हैं, कहते हैं अल यौम यौमुल मलहमा, आज मारने का दिन है, काटने का दिन है, बदला लेने का दिन है। आप तक ये खबर पहुंचती है तो आप कहते हैं किसने ये बात कही है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमो करम का दिन है, आज तो माफी का दिन है। आप कहते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, वो लोगों आज किसी पे मलामत नहीं, किसी के साथ कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं। इधहबू फान्तुम मुत्तलका, जाओ तुम सब के सबको मैं आजाद करता हूं, जाओ तुम सब आजाद हो। अपने घर का दरवाजा बंद कर लो, तुमको भी अमान, खाने काबा में चले जाओ, तुमको भी अमान, किसी के साथ कोई छेड़खानी। चंद लोग थे, उंगलियों पे उनको गिन सकते हैं आप, 4 मर्द 2 औरतें या कुछ तादाद कम ज्यादा भी, बट इन 10 उंगलियों पे गिन सकते हैं। उनका जुर्म इतना बड़ा था कि आपने कहा था अगर ये काबा का पर्दा भी पकड़ के लटके रहे तो इनको नहीं छोड़ना, इनका जुर्म बहुत बड़ा है, माफी के लायक नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए, उसमें से चंद एक ही, 2-3 ही मारे गए बतिया को आपने उनको भी माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, जब मक्का फतेह होता है, काबा के अंदर आप जाते हैं, बुतों को तोड़ते हैं, काबा के अंदर घूम घूम करके अंदर अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, और आकर के काबा की दहलीज पे और काबा के दरवाजे पे आप खड़े होते हैं, सारा मजमा देख रहा, इंतजार कर रहा है कौन सा हुक्म आज सादिर किया जाएगा। खाने काबा की जो चाबियां होती है ना, ये चाबी सबको नहीं मिलती। अबदरी खानदान में, शैबी खानदान में सदियों से ये चाबियां चली आ रही हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से भी न जाने कितने पहले से उसी खानदान में काबे की चाबियां हुआ करती थी। और उस वक्त मक्के में उस्मान बिन तलहा अब्दरी अश-शैबी, उनके पास काबे की चाबी हुआ करती थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, अभी हिजरत नहीं करे,
ایک بار عثمان کو بلایا, کہا عثمان کعبے کی چابیاں دے دو, میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں, کعبہ کا دیدار اندر سے کرنا چاہتا ہوں, میرا دل بہت مچل رہا ہے, میں اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں. منع کر دیا انہوں نے, کہا نہیں دیتا میں چابی. چلو ہجرت کر کے آپ مدینہ چلے گئے, وقت گزرتا گیا اور آج مکہ فتح ہو چکا ہے, چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور عثمان سے اس وقت آپ نے کہا تھا, عثمان یہ چابیاں تو آج تم مجھے دینے سے منع کر رہے ہو, وہ دن دور نہیں ہے جب ان چابیوں کا, ان کیلیوں کا مالک اللہ مجھے بنائے گا اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. یہ بات آپ بول کے آئے تھے. آج عثمان کے دماغ میں وہ جملہ گھوم رہا ہے, وہ اپنا کارنامہ بھی گھوم رہا ہے. سوچ رہے ہیں آج مجھے تو کیلیاں نہیں ملیں گی, مجھے کیسے ملیں گی؟ میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی, آپ کو کعبہ میں جانے سے میں نے منع کیا تھا, آپ چابیاں لہرا رہے ہیں. یہ سعادت کس کو ملے گی, یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ کعبے کی چابی مل جانا بہت اعزاز کی بات ہے. حضرت علی سوچ رہے ہیں میں تو داماد رسول, شاید مجھے مل جائے. حضرت عباس سوچ رہے ہیں میں چچا ہوں, بھائی مجھے مل جائے. آپ کہتے ہیں این عثمان ابن طلحہ, کہاں ہے عثمان بن طلحہ, انہیں لایا جائے. عثمان بن طلحہ لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خذوها خالدتن تالدتن الى یوم القیامہ, جاؤ عثمان یہ چابیاں قیامت تک کے لیے تمہیں دی جا رہی ہیں, تمہارے ہی خاندان میں یہ چابی رہے گی, کوئی تم سے نہیں لے سکتا, جو بھی چھینے گا وہ ظالم ہوگا. آج تک اسی قبیلے میں, اسی خاندان میں آج تک وہ کیلیاں ہیں. آج کا جو موجودہ جو حکومت ہے, سعودی حکومت, وہ چاہے تو اپنے کسی قریبی کو بھی دے دے ان سے لے کے. کیا نہیں ہوتا بھائی, حکومت جس کی ہوتی وہ جو چاہے کرے. جس کو چاہے ہم منسٹر بنا دیں, بھائی ہم سत्ता میں ہیں تو ہم جس کو چاہیں, اپنے بیٹے کو ہم جو کچھ بھی بنا دیں, اپنے کسی بھائی کو ہم جو کچھ بھی بنا دیں, کوئی بھی منسٹر بنا دیں, کوئی بھی منتری بنا دیں, یہی ہوتا ہے نا. مگر دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ کیا نکلا, آج تک سعودی حکومت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جملے کی مخالفت نہیں کی کہ چابیاں لے کر کے اور کسی اور کو دے دیا جائے. نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا تو وہ پتھر کی لکیر. آج سعودی کو لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں, بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں, نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتے ہیں دوستو. لیکن ہاں ایسی کتنی مثالیں ہیں. تو میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے حسن اخلاق کے اتنے پہلو ہیں, ایک محفل میں نہیں, کور کیا اس کی چند جھلکیاں میں نے صرف دکھائی ہیں. کوئی حق ادا بھی نہیں کر سکتا یار. دنیا کا کتنا بڑا مقرر آپ پکڑ کے لے آؤ اور وہ کہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ کے اخلاق کو بیان کر کے حق ادا کر دیا. ارے بھائی, حق ادا تو دور کی بات ہے, ہم اس زبان سے, اس گنہگار زبان سے کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں جو کچھ بھی میسر ہوا ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. بس یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے اور اللہ تعالی ہم سب کے بھی اخلاق کو اللہ سنوار دے, سجا دے, اور معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں اللہ ان برائیوں کا خاتمہ کر دے. ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے, معاشرہ پاکیزہ ہوگا, صاف ستھرا ہوگا, معاشرے سے دشمنی ختم ہوگی, عداوت ختم ہوگی, انتشار ختم ہوگا, خلفشار ختم ہوگا, لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے معاون, مددگار, ہمدرد و غمگسار ہو جائیں گے. ہمارے بچوں کا اخلاق سدھر جائے گا, جہاں جائیں گے لوگ ان کی مثالیں دیں گے, لوگ ان کو سراخوں پہ بٹھائیں گے, ان کی تعریفیں کریں گے اور ان کا مستقبل بھی تابناک ہوگا. اس لیے کہ یہ حسن اخلاق یہ بہت قیمتی جوہر ہے, یہ بڑا زندگی کا سرمایہ ہے. تو ضرورت ہے کہ یہ سب کو اپنانے کی چیز ہے. بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ, ہاں آپ آئینہ دیکھتے تھے نا تو دعا کرتے تھے, اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی, اللہ جیسے شکل اچھی بنائی ہے نا, اللہ ہمارے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. ہاں تو دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے اخلاق کو سجا دے. دعا بھی مانگنی چاہیے. اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے تو ہم اس کو بنانے سنوارنے کی کوشش کریں, اس کمی کو دور کرنے کی. تو اس پہ محنت کرنے سے بھی اخلاق جو ہے نا
وہ سدھرے گا اور ہمارا سلوک اچھا ہوگا، ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جن بھائیوں نے جن کی محنتوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ایسے ہی یہ سلسلہ رواں دواں رہے، اور ایسے ہی آپ اس طرح کی نورانی اور ایمانی محفلوں میں تشریف لایا کریں، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخش، آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ معزز حاضرین، آپ حسن اخلاق، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں سن رہے تھے، اور شیخ محترم بہت ہی اہم اور قیمتی واقعات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اور سنا جائے، لیکن وقت کی بھی قلت ہے، اسی لیے شیخ محترم بھی ختم کر دیے ہیں۔ حسن اخلاق، ان تمام چیزوں کو سن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں مجھ کو اور آپ کو اپنے اخلاق کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جن کے اخلاق کی بات کافر کرے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اخلاق کے چرچے کافروں کی زبان پر ہو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، اور جس کے جسم اطہر پر سنگ کی بارش برسائی گئی، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب طائف کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دینے کے لیے گئے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، تو لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، خوب مارا، اتنا مارا کہ آپ زمین پر گر گئے، لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ ان لوگوں کو ہم پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے۔ لیکن یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جن سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ گونجے گی، اور آج الحمدللہ ساری دنیا ان کی دعوت سے گونج رہی ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی پکار ساری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ہم شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ذمہ داران اور اس مسجد کے جو نوجوان جو کمیٹی ہے ہماری، ان کے بھی ہم شکر گزار ہے کہ آپ تمامی حضرات نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا اور شیخ محترم کو لانے کے لیے کوششیں کی۔ جیسا کہ شیخ محترم کی زبان سے آپ نے سنا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سلسلے کو بند نہیں کریں گے، آگے تک لے کر کے جائیں گے۔ پیسوں کا نہ سوچو کہ پیسہ کتنا خرچ ہوگا، کہاں جائے گا، راہ حق میں خرچ کرنا بھی بڑی بات ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ایک نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی کچھ کرتا نہیں ہے، میں ہی اس پر خرچ کرتا رہتا ہوں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی کی وجہ سے تیرے مال میں برکت پیدا ہو رہی ہے، بڑھوتری پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کا علم حاصل کر رہا ہے، اسی لیے تیرے مال میں بڑھوتری پیدا ہو رہی ہے۔ مال کا نہ سوچو، پیسوں کا نہ سوچو، خوب اللہ کی راہ میں لٹاؤ، اہل علم پر خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اموال میں مزید برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اسی پر ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہوئے مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔